اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر، آپ کے بچوں اور آپ کی زندگی کے گرد اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا حفاظتی حصار قائم ہو جائے جسے کوئی نظر بد، کوئی حادثہ اور کوئی بھی مصیبت نقصان نہ پہنچا سکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک چھوٹی سی تسبیح بتائی ہے۔ اگر ہم یہ صبح شام یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دے تو ہم سب اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ لیکن افسوس، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس تسبیح کو نہیں پڑھتے، اور جو لوگ اس تسبیح کو پڑھتے ہیں اس کا صحیح طریقہ لیکن انہیں معلوم نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کل بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اچانک پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، سکون غائب ہو چکا ہے، کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، بچوں کو بار بار نظر لگ جاتی ہے، کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم غلطی سے کسی کو بتا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کام رک جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسلام نے ہمیں اس چیز کا حل بتایا ہے، نظر بد کا حل بتایا ہے، لوگوں کی نظر لگ جانے سے اس کا حل بتایا ہے، ہمیں کیسے بچنا ہے یہ سب بتایا ہے، لیکن ہم نے صحیح طریقہ اختیار کرنا ہے اور ہم نے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ کس طرح سے، کیسے ہمیں کن تسبیحات سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور کون سی تسبیح کس مقصد کے لیے پڑھی جا رہی ہے۔ اب ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھ لینا ہے کہ وہ حل جو ہے وہ کسی تعویذ میں نہیں ہے یا کسی مشکل عمل میں نہیں ہے، وہ صرف ایک تسبیح ہے۔ آپ اس تسبیح کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو اس کے کتنے فائدے ملیں گے، کس طرح آپ کا حفاظتی حصار مضبوط ہو جائے گا، کیسے آپ مشکلات سے، پریشانیوں سے باہر نکل آئیں گے۔ جو بچوں کو بار بار نظر لگتی ہے یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ دعا ایسی ہے، اس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کو پہلے سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے کہ اس دعا کی پاور کتنی ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ، جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ دعا صحیح حدیث میں آئی ہے، یہ ترجمہ میں نے آپ کو بتایا، یہ دعا سن لیجئے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ بہت ہی بہترین اور مجرب دعا ہے۔ اسے پڑھنا کیسے ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ اگر اسے مسنون دعاؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو صبح 3 مرتبہ، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اگر آپ ایسے ہی پڑھتے تو اسے 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یقین کیجئے یہ وہ دعا ہے جو کتابوں میں آتا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے زہر بھی اثر نہیں کرتا۔ یہ اتنی پاورفل دعا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد کوئی زہریلا جانور اگر کاٹ لے تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اللہ کے حفاظتی حصار میں بندہ آ جائے گا۔ لیکن بات ہوتی ہے کامل یقین کی، انسان کتنا اپنے رب پر یقین رکھتا ہے، کتنا کامل یقین ہے اسے، اور کتنی پابندی کے ساتھ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، مسنون دعائیں پڑھتا ہے، تو یہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 1 دن پڑھا اور 2 دن چھوڑ دیا۔ اس کے لیے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ روایت ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اسے کوئی چیز اچانک نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ابو داؤد میں 5028 نمبر حدیث ہے اور ترمذی کی 3388 ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کرتا تھا، اسے ایک دن فالج ہو گیا۔ آپ تو یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ یہ دعا انسان کو ہر مصیبت سے بچاتی ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، ہاں بالکل، بے شک یہ دعا ہر مصیبت سے بچاتی ہے، لیکن میں اس دن پڑھنا بھول گیا تھا جس دن مجھ پر فالج کا اٹیک ہوا۔ اس واقعے سے علماء اکرام یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ دعا واقعی اللہ پاک کے حفاظت کا سبب بنتی ہے،
روحانی حصار کی وضاحت اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جب مسلمان یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، جب کوئی مسلمان یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک روحانی حفاظت کا انتظام کر دیتا ہے۔ یہ دعا نظر بد سے بچاتی ہے، یہ دعا جانوروں کے کاٹنے سے بچاتی ہے، یہ دعا زہریلے جانوروں کے کاٹنے سے بچاتی ہے، یہ دعا اچانک مصیبتوں سے بچاتی ہے، یہ دعا آپ کو حادثات سے بچائے گی، یہ دعا آپ کو اچانک آنے والی بیماریوں سے بچائے گی، اچانک آنے والی پریشانیوں سے بچائے گی، مصیبتوں سے بچائے گی، وسوسوں سے بچاتی ہے۔ شیطانی وسوسوں کے لیے بہت پاورفل ہے یہ دعا۔ پڑھنے کا صحیح طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے صبح میں فجر کی نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ مسنون دعاؤں کے ساتھ اور شام میں 3 مرتبہ آپ نے مغرب کے بعد پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ ویسے ہی پڑھتے تو 7 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کے کتنے بہترین نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہ دعا اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کی تلقین فرمائے۔ یقین کیجئے بہت ہی پاورفل و مجرب دعا ہے، اور یہ ایسی دعا ہے جو بہت ہی آسانی سے بچوں کو بھی یاد ہو جائے گی۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی فیملی ممبرز میں ہر کسی کو یہ دعا یاد کروا لیجئے، اور اس دعا کو آپ چاہے تو گوگل پہ بھی سرچ کر کے آسانی سے اسے ڈھونڈ سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور پھر اس کو یاد کر لیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں اور آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی بھی ہے، اس میں عمر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو آپ اس دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پوری تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے گا، ناظرہ بھی پڑھایا جاتا ہے اور حفظ بھی کروایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف آپ لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں کہ دینی تعلیم حاصل کریں، اس سے آپ کے گھر میں روحانی سکون، برکتیں آئیں گی، بیماریاں دور بھاگیں گی۔ یہ نہ کریں کہ جب پریشان ہو، مصیبتیں آ جائے، پریشانی آ جائے یا کوئی بیماری آ جائے تب اللہ کو یاد کرنا شروع کریں۔ ایسا نہ کریں، پہلے سے ہی اللہ کو جب ہم یاد کریں گے، حفاظتی حصار مضبوط ہوگا، ہمارے زبانوں پر، بچوں کے زبانوں پر دعائیں، کلمات اور قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں ہمارے قریب آئیں گی؟ کبھی بھی نہیں آئیں گی۔ شیطانی خیالات ہمارے دماغ میں آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ تو اپنا حفاظتی حصار مضبوط کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنی ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے، ناظرہ پڑھنا ہے، حفظ کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے ہم نے زیادہ سے زیادہ، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنا حفاظتی حصار کو مضبوط بنانا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اور جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔